محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من صلی اللہ علیہ وسلم. بس انتظار کر رہے تھے. آئیے اسی عظیم شخصیت کو آپ کے روبرو کروں جہاں سے واضح کتابت، صلاح و اصلاح، دعوت و تبلیغ کے تیز دھارے ابلتے ہیں. حضرت والا وہ شخصیت ہے جو شہنشاہ فکر و تدبر، ایوان باطل میں زلزلہ طاری کر دینے والے خطیب، اور جو شہرت کے ساتھ عزت کے ساتھ محبت، جن کا ہنسی انداز، جن کا لب و لہجہ سامعین کے سروں پر چڑھ کر بولتا ہے. حضرت والا نے اس ہندوستان و احترام کے ساتھ حضرت اقدس ہر دل عزیز نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن جناب حضرت مولانا مفتی محمد مستقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو آپ کے روبرو کرو. حضرت والا سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا مسجد خطابت پر تشریف لا کر تمام سامعین کو اپنی نصیحتوں سے نوازیں، اپنے بیان سے مستفیض فرمائیں. اس شعر کے ساتھ حضرت والا کا استقبال کرو کہ تم شان چمن، تم جان چمن، تم بسم کی میری تارے ہو. تم شان چمن، تم جان چمن، تم بسم کی میری تارے ہو. تقدیس قلب کے مستوں پر مولا کی حقیقی دھارے ہو. یہ مجمع تمہارا خواہ ہے، پیغام ہدایت سننے کو سب جمع ہوئے ہیں محفل میں، پیغام شریعت سننے کو. اور حضرت والا کا استقبال یوں کرو کہ مرحبا مرحبا، یہ نوازش ہوئی، آپ تشریف لائے نوازش ہوئی. خیر مقدم کو دل آج بےتاب ہے، پھول کلیوں کے ہمراہ مہتاب ہے، فرحتوں سے چمن آج گرداب ہے. آپ تشریف لائے نوازش ہوئی اور آپ کی اپنی آمد سے گلشن کو بخشی دیا اور شکرن جزیلہ کا نغمہ دیا. قلب ابن ذکی پر نگارش ہوئی، آپ تشریف لائے نوازش ہوئی. حضرت اقدس جناب حضرت مولانا مفتی محمد مستقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم تمام سامعین کو نوازیں. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، اس وقت یہ آپ کے اس محبوب ادارے کا سالانہ جلسہ ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ حضرات ماشاءاللہ بڑی محبت اور بڑے ذوق کے ساتھ سننے کے لیے جلسے کو حاضر ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مدرسے کے طلباء ہیں انشاءاللہ وہ مزید ان تقاضوں کو بھی
آپ مد نظر رکھتے ہوئے مدرسے کے اس وسیع شہر میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس آمد کو بے حد قبول فرمائے اور اس ادارے کو بھی اللہ دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ کچھ کام گزشتہ سال کے مقابلے میں بڑا ہوا محسوس ہوا ہے۔ سامنے جو یہ عمارت زیر تعمیر نظر آ رہی ہے، یہ سال گزشتہ نہیں بلکہ اس سال کی نئی ترتیب ہے، نیا کام ہے جو چھیڑا گیا ہے۔ آپ حضرات چونکہ ہماتن متوجہ ہیں مدرسے کی طرف، اس لیے انہیں بھی حوصلہ ہوا اور ہمت ہوئی کہ یہ بھی اس ادارے کے کام کاج کو آگے بڑھائیں۔ عبادت کا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس کا طریق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے حافظ اور عالم پیدا کرتا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ حفاظت کراتا ہے۔ ان علماء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حفاظت کراتا ہے، جن علماء کے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ودیعت فرماتا ہے، قرآن کریم کو محفوظ فرماتا ہے، اور جن سینوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اعتماد کیا ہے، اللہ انہیں کے اندر اپنے کلام کو محفوظ کر دیتا ہے۔ ورنہ نہ جانے کتنے لوگ گھومتے پھر رہے ہیں۔ مسلمان تو کہلانے کے لیے سبھی ہیں، لیکن ان مسلمانوں کے سب کے سینوں کے اندر تو اللہ نے قرآن کریم کو نہیں رکھا۔ جس کے دل میں اللہ نے قرآن کریم کو رکھ دیا، اللہ اسی کے ذریعے سے اپنے کلام کی حفاظت کرا رہا ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں کسی خاندان، کسی عظیم تر آدمی، کسی بڑے آدمی کا کوئی انتخاب نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی پسند ہے کہ وہ کس کے دل میں اللہ اپنا قرآن اتار کے اس کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ امیر اپنی امیری کے اور بڑے درجے کے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ اپنی بڑائی کے چکر میں محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک غریب کے بچے کو اللہ تعالیٰ ایک گری پڑی بستی سے اٹھاتا ہے۔ اگر ہررا ہے تو بہار سے بلا لیا، بنگال سے بلا لیا، اڑیسہ سے بلا لیا، اور اسے لا کر کے یہاں حافظ قرآن بنا دیا۔ ہررے والا محروم رہ گیا اور بہار والا قرآن کریم کی حفاظت کرنے والا بن گیا۔ یہ سب اللہ کی اپنی قدرتوں کے مظاہر ہیں۔ اس لیے اس بات سے یہ محسوس ہوا کہ کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ادارے میرے محتاج ہیں۔ ادارے کسی کے محتاج نہیں، اداروں کی حفاظت کرنے والا خود رب ذوالجلال ہے، اس نے انہیں کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ یہ تو ہماری اپنی خوش نصیبی ہے کہ ہم ان اداروں کے ساتھ جڑیں اور اپنی آخرت کو سنواریں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ جو جڑے گا وہی اللہ کے یہاں مقبول ترین ہو جائے گا۔ ایک طرف اللہ کا یہ کلام، ایک طرف اس کے فضائل، ایک طرف یہ مدارس کا نظام، اب اپنے لیے منتخب کریں کہ ہم کون سا راستہ منتخب کریں۔ اگر ہم نظام مدارس کے ساتھ جڑیں گے تو کلام اللہ کی حفاظت کرنے والوں کا تعاون کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہم بلند مقام پائیں گے۔ رہا مسئلہ ہماری اس کمائی کا، جو ہمارے پاس کمائی ہے بھائی، یہ ہمارے پاس ٹھہرنے والی نہیں، یہ تو خرچ ہوگی کہیں بھی ہو۔ ہم بائک خرید کے لا رہے ہیں، ہم بڑے مکان بنا رہے ہیں، آج مکان بنایا پھر توڑا، پھر اس میں دوسرا پیسہ خرچ کیا، ہم تو اس میں خرچ ہوگا تھمے گا نہیں۔ یہ دنیا میں جو آیا ہے انسان، اسے پیسہ جو اللہ نے دیا، دولت جو دی ہے، وہ جائے گی رکے گی نہیں۔
لیکن بات دیکھنے کی یہ ہے کہ وہ کہاں کو جا رہی ہے۔ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کے بارے میں، مال کہاں سے کمایا یہ حساب دینا پڑے گا اللہ کو، اور مال کدھر کو خرچ کیا یہ حساب دینا پڑے گا۔ مال ہم نے کمایا حلال راستوں سے، آسان حساب دینا۔ مال ہم نے کمایا حرام راستوں سے، مشکل میں پڑ جائے گا۔ مال ہم نے خرچ کیا اللہ کی مرضی کے مطابق، کوئی مشکل نہیں، اور مال ہم نے خرچ کیا اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف، تو یقین جانیے پھر اللہ کے سامنے ہمیں حساب دینا ہوگا، اور حساب بھی جانتے ہو کیسے دینا ہوگا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال کا حساب نہیں دی، جس مال کی زکوٰۃ نہیں، جس مال کی حق کی ادائیگی نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سارے مال کو گنجے سانپ کی شکل دے دے گا۔ توجہ سے سننا، میں آپ کو واقعات نہیں بتا رہا ہوں، میں کسی اخبار کی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے، جس مال کا حق نہ ادا کیا جائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سارے مال کو ایک سانپ کی شکل میں متشکل کر کے اور اس مالدار کے گلے میں ڈال دے گا۔ جی ہاں، آپ میں سے کون ہے جو 1-2 گز لمبا سانپ اٹھائے اور اپنی گردن میں ڈال لے؟ معاذ اللہ، قریب بھی اگر آ جائے تو آدمی چھٹے حصے کام لے کر کے اتنی تیز دوڑتا ہے کہ اسے پکڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اتنا تیز۔ لیکن اللہ کے حبیب کیا کہہ رہے ہیں کہ مال کی شکل بدل دی جائے گی، اس سارے مال کو ایک سانپ بنا دیا جائے گا۔ فرمایا زہر کی وجہ سے منہ سے جھاگ اٹھ رہے ہیں، زہر اس قدر تیز ہوگا، اور وہ اس کے جبڑوں کو یہاں سے پکڑ کر کے کہے گا انا مالوکا انا کنزوکا، میں ہوں تیرا مال اور میں ہوں تیرا خزانہ۔ اس وقت آدمی کو احساس ہوگا کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے مال کے حقوق کی ادائیگی میں۔ مالدار ہونے کی خواہش تو سب کو رکھنی چاہیے، کوئی بری خواہش نہیں۔ مال نہیں ہوگا حج کیسے کرو گے؟ مال نہیں ہوگا آپ زکوٰۃ کہاں سے لو گے؟ مال نہیں ہوگا نیک کاموں میں تعاون کیسے کرو گے؟ مال کماؤ اور خوب کماؤ، لیکن مال کے حقوق کی ادائیگی سے غفلت نہ برتنا، ورنہ قیامت کے دن جو پوزیشن بنے گی وہ ناگفتگی ہوگی، انتہائی خطرناک حالات ہوں گے۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن کریم کے اندر تو اس سے بھی وضاحت زیادہ، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، فرمایا جس دن قیامت کے دن مال کو جہنم کی آگ میں تپا کر اور اس کی باقاعدہ ایک مہر بنائی جائے گی، مال کو آگ میں جلایا جائے گا بھٹی میں، اور جہنم کی بھٹی میں اسے جلا کر پھر اسی مہر بنائی جائے گی اس کی، اور اس کے بعد جو آدمی مال کا حق ادا نہیں کرتا ہے، فرمایا اس کا پیشانی کے اوپر اس کو مہر کو لگایا جائے گا گرم گرم، پھر فتقوا بہا جباہہم موریاں وجنوبہم، اور یوں پہلوں میں برابر میں، وظہورہم، اور پشت کے پیچھے کمر کے اوپر 3 جگہ اس کے اوپر ڈالا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال کہ جس کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور یوں کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا وہ خزانہ جسے تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس کا ذائقہ چکھو، اس خزانے کا ذائقہ چکھو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مال و دولت یہ ہمارے کام اسی وقت آ سکتا ہے جب ہم اس دولت سے اللہ کو راضی کرنے کا کام کریں، اور اللہ کے یہاں تو 2.5% کا مسئلہ ہے، 97% آپ ہی کا ہے۔ یہ غلط فہمی کسی کو نہ رہے کہ سارا مال اللہ تعالیٰ ہم سے خرچ کرنے کو کہتا ہے، ڈر جاتا ہے آدمی، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مال تمہارا، تمہارے گھر والوں کا، تمہاری اہلوں، تمہاری آل و اولاد کا، صرف 2.5% مال کو آپ اللہ کی طرف کر دو،
اور 97.5 اپنے پاس رکھ لو، کوئی دقت نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حقوق متعلق ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھائی بہن، کوئی بہن، کوئی قریبی، کوئی چچا تایا پریشان حال ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری بنے گی نفلی طور پر کہ آپ اس کی دیکھ بھال کریں۔ اگر رفاہی کاموں میں ذمہ داری آ گئی، امت مسلمہ پہ کوئی پریشانی آ گئی، آپ کی ذمہ داری بنے گی، مالداروں کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ اس مال کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے ان ذمہ داریوں کو ادا کریں، دین کے شعبوں کے اندر دین کے شعبوں کو زندہ کریں۔ آج ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے مسلمانوں، میں یہ بات بہت درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مسلمان تڑپتا پھر رہا ہے، نقاب پر پریشانی ہے، مسلمان تڑپ رہا ہے، حجاب پر پریشانی ہے۔ کیوں پریشانی ہے؟ آپ ان کے اسکولوں میں جاتے ہو جنہیں آپ سے کوئی انسیت نہیں ہے، آپ اسکول میں جاتے ہو نا، جاؤ، کیا دقت ہے؟ ان کا اپنا اسکول ہے، وہ قانون بنائیں گے، آپ کو کسی طرح کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ دوسری کے کالج میں جا کر کے زبردستی ان کے اوپر دباؤ بنائیں۔ آپ کہیں گے آپ خلاف بول رہے ہیں، میں خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں اپنے خلاف بول رہا ہوں۔ کیا تمہارے پاس اتنی رقم آج تک نہیں آئی؟ کیا ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ ادارے قائم کرتے، وہ اسکول قائم کرتے، وہ کالج قائم کرتے اور اپنے یونیفارم کے اندر وہ تعلیم حاصل کرتے؟ کر سکتے تھے لیکن نہیں کی ہے اور اللہ پہ ٹھیکا لگی ہے کہ وہ تمہارے لیے نقاب کا انتظام وہاں کرائے۔ معلوم نہیں یہ بات میری آپ کو ناگوار تو نہیں محسوس ہو رہی ہے؟ سارا پیسہ دبا کر کے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے۔ کیا مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی؟ ہر کس نہیں، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے پیسے والے موجود ہیں، لیکن رفاہی کاموں میں خرچ کرنے کا دل نہیں ہے، چڑیا کی طرح سے دل رکھنے والے ہیں۔ کوئی ادارہ، کوئی اسکول، کوئی یونیورسٹی، کچھ نہیں۔ ایک لے دے کر کے علی گڑھ یونیورسٹی ہے، اس کے اوپر رات دن اقلیتی کردار کی بحالی کے جھگڑے کھڑے رہتے ہیں۔ ایک لے دے کر کے جامعہ ملیہ ہے، اس کے اوپر پریشانیاں کھڑی رہتی ہیں۔ اور بتائیے مجھے آپ کے پاس ہے کیا؟ پھر دولت کی کمی تو نہیں ہے، پلاننگ کی کمی ہے۔ حکومت نے کبھی نہیں روکا کہ آپ اسکول بنائیں، بنائیے 100 مرتبہ۔ حکومت تو چاہتی ہے ادارے قائم ہو، آگے بڑھا جائے، تعلیم کی خواندگی آگے بڑھائی، شرع خواندگی آگے بڑھائی جائے، لیکن توجہ نہیں۔ اور جب توجہ نہیں تو حالات تو بھائی آئیں گے۔ آپ اپنا گھر نہ بنائیں، کرائے پر لے کر کے آپ مکان میں رہیں، کرایہ دار کبھی بھی آپ سے خالی کرا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا اپنا نجی گھر ہوگا تو پھر آپ سے خالی نہیں کرایا جائے گا۔ وہ چونکہ دیکھا کہ سر سے پردہ ہٹا ہوا ہے، اوڑھنی ہٹی ہوئی ہے، میرے آقا نے فرمایا سر کو پردے میں ڈھانکا جائے، اس کے اوپر پردہ کیا جائے۔ آپ نے روایتوں میں بات جگہ آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنی چادریں مبارک عطا فرماتے ہوئے کہا کہ پیس کے وہ ڈھانپ دیا جائے، شدت پوشی کی جائے۔ ایک صحابی کہنے لگ گئے یا رسول اللہ، آپ کی نبوت والی چادر اور یہ آپ کے ورودیوں میں سے ہے، آپ یہ نورانی چادر اس پہ ڈلوا رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، وہ چاہے محمد کی بیٹی ہو یا دشمن کی بیٹی ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بیٹیوں کو پردے میں رکھا جانا بہت ضروری ہے، تو وہاں پردہ ہے، نہ کہ یہ آج کے دور کا 20 سال پرانا بنایا ہوا برقع، یہ تو ہمارے ٹیلروں کا بنایا ہوا برقع ہے۔ رسول اللہ نے اور رب ذوالجلال نے جس پردے کا حکم دیا ہے، شاید وہ پردہ اس میں حاصل نہ ہو پائے، اس میں تو بدن کا ایک حصہ نظر آتا ہے، آپ اسے پردہ کہیں گے؟ ہو سکتا ہے میری تقریر کے بعد بہت سے لوگ میرے اوپر تبصرہ کریں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ آج کے دور میں چونکہ اسی کے دل دادا ہو گئے، ایک کالا سا برقع ہو جائے، یہاں سے چست ہو، یہاں سے چست ہو، تنگ چست
اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے رب کاسیات عاریہ مائلات ممیلات، آپ نے فرمایا بہت سی عورتیں کپڑا پہننے والی بھی ننگی ہوتی ہیں، ننگی ہوتی ہیں۔ محدثین نے فرمایا کیا مطلب ہے اس کا؟ محدثین نے اس کے 3 مطلب بیان فرمائے۔ ایک مطلب تو یہ کہ کپڑا اتنا باریک ہے کہ پہننے کے باوجود کپڑے کا اس کے اوپر کیا اطلاق کیا جا سکتا ہے جبکہ بدن اس کے اندر سے نظر آ رہا ہو۔ یا دوسرا مطلب کپڑا اتنا چھوٹا ہے جس سے صدر نظر آ رہا ہے۔ تیسرا مطلب کپڑا اتنا ٹائٹ ہے کہ بدن کے اعضاء نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو انتہائی خطرناک ہے جس کے اندر سے بدن کے اعضاء نظر آ رہے ہوں۔ اب مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ یہ میری بات کسے بری لگے اور کسے بھلی لگے، بات واضح ہے، پردہ اپنے اوپر بے حد ضروری ہے، پردے کا اہتمام کیا ہے۔ آج آپ میں سے کون پسند کرے گا اس پردے کو جو ٹوپی والا برقع ہوتا ہے، جو بہت چھوڑا ہوتا ہے، جس میں اگر ایک نہیں تو 2 عورتیں گھس جائیں، جس میں کسی بوڑھی کا اور جوان کا پتہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے کیا آپ کی اور ہماری بچیاں اس پردے کی دلدادہ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ ہیں جو اس پردے سے واقف ہوں۔ پردہ وہ ہے، برقع وہ ہے، حجاب وہ ہے۔ دراصل جو حجاب تھا، جو برقع تھا، جو پردہ تھا، اسے ہم نے الگ کیا اور اپنی منشا سے پردے کا تعین کیا، اپنی مرضی سے ہم نے برقعے کا تعین کیا، اپنی مرضی سے ہم نے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے جس میں ہم میں سے آج 95% لوگ مبتلا ہیں، 95% لوگ مبتلا ہیں۔ اگر وہی پہننا ہے تو ڈھیلا پہن لیا جائے، مجھے مطلق اختلاف نہیں ہے اس سے۔ اگر وہی پہننا ہے کالا پیلا تو اسے ڈھیلا پہن لیا جائے، 1 نمبر بڑا لے لیا جائے، مگر لیا جا رہا ہے وہ جو بالکل چست ہو۔ بہت سو کو اس طرح دیکھا گیا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ صورت کوئی بھی ہو، بہرحال روایت مقدم ہے، حدیث مقدم ہے، قرآن مقدم ہے۔ قرآن اور حدیث کے ساتھ اگر کہیں کسی بھی طرح کا کھلواڑ نظر آئے، مولوی کی ضروری ہے اس کے اوپر کہ اس کی وضاحت کرے جہاں کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ کمزوری ہے ہم میں۔ آج کے دور میں اس اختلاف کو ہوا دی جا رہی ہے، الیکشنوں میں فائدہ اٹھانے کے لیے، سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اتنا کوئی لمبا مسئلہ نہیں، اس کے اوپر بے انتہا سے زیادہ سیاستیں گرما رہی ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو پردے سے بحث ہونی چاہیے نہ کہ حجاب سے۔ پردے سے اگر بحث ہوگی انشاءاللہ العزیز مسائل حل ہو جائیں گے۔ کون نہیں ہے جہاں پردہ نہ ہو؟ کیا آپ کو غیر مسلم عورتوں میں پردہ نظر نہیں آتا ہے؟ کہیں کو نہیں ڈال لیتی ہیں؟ یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس پردے سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہاں تو دن بدن شوشہ بازی ہو رہی ہے، شوشہ بازیاں ہو رہی ہیں، اور حکومت پشت پناہی کرتی ہے ایسے موقع پر۔ کوئی کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کہہ لے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا ہے۔ جو آپ کے خلاف جتنا بولے اتنا ہی اسے مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اس دوسروں کی سیاست کا آلہ کار نہ بنیں اور ہم ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری تو نہیں۔ صاحب آپ کے واٹس ایپ کے اوپر ایک چیز آ رہی ہے، آپ کے واٹس ایپ کے اوپر آئی کہ لگے شیئر آگے کر دو، فوری طور پر بہت تیزی کے ساتھ اسے شیئر کر دیا گیا، آگے بڑھا دیا گیا۔ یہ پتہ نہیں اس کے اثرات کیا پڑیں گے، یہ پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ آگے بڑھانے سے مطلب بڑے موبائل والے اس بات کو توجہ سے سنیں اور اپنے ذہن نشی کریں کہ واٹس ایپ چلانے والے ہر آنے والی بات کو شیئر نہ کریں، اس لیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا ہے بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے شیئر کر دے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ آئی بات تحقیق نہیں کی، کہا شیئر کرنے کے لیے کہہ دیا گیا اس پہ، اور آج کے دور میں گروپ بنا لیے گئے،
اگر کوئی نبی چاہے تو بھی اس کے موبائل پر گروپ کی وجہ سے پہنچ گیا اور ایک چیز اگر اسے یہیں پر فنا کر کے فتنے کو مٹایا جا سکتا ہو تو اسے مٹا دینا چاہیے. ہم نے اسے آگے بڑھایا. جو پڑھتا ہے وہی فتنے میں مبتلا ہوتا جاتا ہے. یہ عجیب و غریب پروپیگنڈا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے گستاخ رسول نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی. آپ ایمانداری سے بتائیے گستاخی کرنا نبی کی شان میں جائز ہے کہ ناجائز؟ نہیں سمجھ میں آیا. پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ ناجائز ہے، حرام ہے. اس نے گستاخی کی کہ اسے لکھا نبی کی شان میں اس نے غلط باتیں لکھی اور ہمیں اور آپ کو اس کا اعلی کار بنایا. لکھنے والا ایک، چاہے وہ کسی بھی ملک کا، کسی بھی علاقے کا، کہیں کا بھی ہو، لکھنے والا ایک واٹس ایپوں پہ آیا، گروپ پہ ہم نے منتقل کیا. یہ بتاؤ ساری دنیا میں کہاں سے گیا؟ یہ بتاؤ میرے اور آپ کے پاس کہاں سے آیا اور دوسروں کے پاس کہاں سے گیا؟ ہزاروں لاکھوں مسلمان اس فتنے میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. گستاخ رسول کے خلاف باہر نکل کر کے میدان میں نکل کے احتجاج پر آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اس ایک آدمی نے گستاخی کی تھی، وہ تو اپنے گھر چین سے بیٹھ گیا. اب وہ یہ گستاخی تم سے شیئر کرا رہا ہے، ساری دنیا میں آپ کے اور ہمارے ذریعے سے پھیلوا رہا ہے. اب بتائیے آپ انجانے میں گستاخوں کی فہرست میں ہم بھی آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اس نے ایک مضمون لکھ کے آگے بڑھا دیا. وہ اس لیے گستاخ ہوا کہ اس نے وہ مضمون تیار کیا اور ہم بھی بدتمیزوں سے کم نہیں اور گستاخوں کی فہرست میں کسی نہ کسی درجے میں آ گئے کہ ہم نے اسے آگے بڑھا دیا. کاش کہ ہم اسی وقت میں اس کو فنا کر دیتے. محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. آپ کی شان میں اگر کسی جانب سے گستاخی ہوتی ہے فوری طور پر اس کا علاج کیا جاتا ہے. ختم گیا، لیکن اسے شیئر نہیں کیا جا رہا ہے. کون ہے، کیا ہے، کیسی ہے، وہ الفاظ تک نہیں ذکر کیے جا رہے ہیں. بس گستاخ کہہ دیا، گستاخی کہہ دی، مگر اس کی گستاخیوں کے الفاظ کو صحابی اپنی زبان کے اوپر لانا جائز نہیں سمجھتا ہے. آپ حدیثوں کی کتابیں اٹھائیے اور اٹھانے کے بعد تلاشی لیجئے. تلاشی لینے کے بعد گستاخ کا پتہ چلتا ہے، گستاخی کا پتہ نہیں چلتا ہے. گستاخی کی ہے، گستاخ نے گندگی کی ہے، گندے آدمی نے، ختم ہو گیا. لیکن ان گستاخیوں کے الفاظ کو حدیثوں میں بیان نہیں کیا جا رہا ہے. جو بیان نہیں کیا جا رہا ہے کہ ایک نے تو گستاخی کر ڈالی ہے، اب جو اس گستاخی کے الفاظ کو بیان کر کے آگے بڑھائے گا تو بالآخر گستاخی کو اس کی آگے بڑھانے کے اور شیئر کرنے کے لیے یہ بھی تو ذمہ دار بن رہا ہے. اس لیے میرے بھائی، کوئی بھی اپنے واٹس ایپوں کے اوپر اگر کسی بھی طرح کی کوئی بات آئے ہرگز اس کو آگے نہ بڑھائیں. یہ نہیں یوں کہا تھا حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم، جس نے یوں کہا تھا ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، جس نے یوں کہا تھا حکومت ہماری یہ حکمرانی ایسٹ انڈیا کمپنی کی چلے گی، یہ ساری باتیں کہنے والا، جس نے قرآن کریم کے نسخوں کو ختم کرنے کے لیے پورے بر صغیر کے اندر اپنے نمائندے چھوڑے اور کہا جہاں کہیں قرآن کریم تمہیں مل جائے اٹھاؤ، جلاؤ، اسے پھاڑ کر کے پھینک دو، کوئی کسی پہ مقدمہ نہیں کیا جائے گا. آج بھی وہی ہو رہا ہے، آج بھی وہی ہو رہا ہے. کوئی کچھ بھی کرے، مسجدوں میں گھس کر کے کچھ بھی کرے، کچھ بھی کرے، اس پر کوئی مقدمہ نہیں چلایا جائے گا. تاریخ اٹھاؤ، تاریخ، اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. تاریخ سے نابلد انسان بے وقوف ہوا کرتا ہے. تاریخ کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی تاریخ سے سبق حاصل کرے کہ پچھلے دور میں اگر ایسا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا، اس سے پھر کیا حالات پیدا ہوئے. تو سنیے مختصر لفظوں میں آپ اس عنوان پر 2-4 منٹ میں تاریخ کہ جس وقت میں ہندوستان میں یہ چلایا گیا کہ ہندوستان سے قرآن کریم کو اٹھایا جائے، ختم کیا جائے، پھر اس کے بعد یہ احکام جاری کیے گئے کہ ان حافظوں کو، ان عالموں کو ختم کر دیا جائے اور عارضی پھانسی کے
کے بندے درختوں میں باندھ کر عارضی عدالتیں قائم کر کے عارضی جھوٹے گواہ کھڑے کر کے حجت تام کر کے مولویوں کو پھانسی دی جا رہی ہے، حافظوں کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ کسی ایسے مسلمان کو جو مشرع نظر آتا ہے، جو قرآن کی حفاظت کی بات کرتا نظر آتا ہے، اسے پھانسیوں کے پھندوں پہ لٹکایا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم سب کچھ ہوا، چلتے تنوروں میں ڈال دیا گیا، مگر نہیں، اللہ نے چونکہ حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اگر انگریز قرآن کو ہندوستان سے ختم کر دیتا پھر اللہ کی حفاظت کے کوئی معنی نہیں رہتے تھے۔ جس رب نے یہ کہہ دیا تھا ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں، اگر قرآن مٹ جاتا، قرآن ختم ہو جاتا، علماء ختم ہو جاتے، پھر خدائی اس وعدے کے کوئی معنی نہیں رہتے تھے۔ جب رب نے کہہ دیا حفاظت ہم کریں گے تو انگریز سمٹ کر کے برطانیہ میں جا پہنچا۔ قرآن ہندوستان میں آج بھی ہے، کل بھی تھا، اور انشاءاللہ العزیز جب تک اللہ چاہے گا رہے گا۔ دنیا کتنے ہی مشن بنائے، دنیا کہے حجاب پر پابندی لگائی جائے، رب کی قسم حجاب کی آیت قرآن میں ہے، اگر قرآن کی آیت کو ختم کرنا چاہو گے حجاب ختم ہوگا، قرآن کی آیت ختم نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے حجاب بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اتنا آسان نہیں کسی قرآن کریم کے حکم کو مٹا دینا، اتنا آسان نہیں۔ اور اب جانتا ہے، اور اب دیکھتا ہے، اور اب سمجھتا ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نگاہیں۔ اس لیے میرے بھائی ان مدرسوں کے وجود کے ساتھ جڑ کر کے اپنے آپ کو یہ سمجھیے کہ ہم محفوظ ہیں، چونکہ ہمارا ایمان اسی قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ قرآن مکتبوں اور مدرسوں سے وابستہ ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن اگر بالواسطہ نہیں، بلا واسطہ نہیں تو بالواسطہ سے ہی، اگر ہم ڈائریکٹ حافظ اور عالم نہیں تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، کسی کو حافظ بنانے کی کوشش کریں۔ کوئی ہے آپ میں سے، کوئی ہے آپ میں سے جو یہ کھڑا ہو کر کے کہہ دے، میں نہیں کہلواؤں گا لیکن میں کہتا ہوں کہ امیر بہت ہیں، غریب بہت ہیں، امیر اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی فکر کر سکتا ہے، لیکن کیا کسی غریب کے بچے کو تعلیم دینے کے لیے کوئی امیر تیار ہے؟ اور اس سے کہیں میں تیرے بچے کو عالم بھی بناؤں گا، خرچہ میرا ہوگا، میں تیرے بچے کو گودی میں پڑھاؤں گا، خرچہ میرا ہوگا، اس لیے کہ دماغ تو غریبوں میں بھی ہے۔ اگر امیر کے بچوں میں دماغ ہے تو کیا غریب کے بچے بے دماغ ہیں؟ پیسہ ہی تو ان کے پاس نہیں۔ آج اگر یہ جذبہ ہم میں پیدا ہو جائے، ایک مالدار ایک غریب کے بچے کو طے کر لے کہ انشاءاللہ میں اسے ڈاکٹری کی تعلیم دوں گا اپنے پیسے سے، معاشرے کے اندر کتنے ڈاکٹر نظر آئے، اگر یہ طے کر لے میں اسے انجینئر بناؤں گا، معاشرے میں کتنے انجینئر نظر آئے، اگر یہ طے کر لے میں اسے وکالت کی تعلیم دوں گا، معاشرے میں کتنے وکیل نظر آئے، مگر کہاں ہے یہ امیروں میں جذبہ کہ وہ کسی کے غریب بچے کو آگے بڑھانے کی فکر کرے؟ اللہ رحم فرمائے علماء کے اوپر کہ انہوں نے بہرحال یہ ذمہ لیا کہ ہم تمہارے غریب بچوں کو انشاءاللہ